ابتدا میں تھوڑا سا اقبال کا ایک مختلف تعارف آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تعارف تو میں نے بھی چھٹی جماعت میں بہت زبردست رٹا لگایا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے اساتذہ بھی رٹا لگوانے میں بہت ماہر ہوں گے، اور آپ سب نے بھی ضرور لگایا ہوگا چھٹی ساتویں میں۔ اور وہ رٹا بہت مشہور رٹا ہے کہ علامہ اقبال شیخ نور محمد کے گھر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی، اور پھر علم کی تلاش میں مسافر چلتا ہوا لاہور پہنچ گیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلستان چلے گئے۔ تو یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ پھر واپس آ گئے اور انہوں نے بڑی زوردار شاعری کی، اور انہوں نے کہا جی ایک ملک بننا چاہیے، اور ہم نے ملک بنا دیا۔ تو اب وہ ملک کدھر ہے، تو یہ پھر ہم ادھر آ کے ذرا خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رٹا ہے، ہم سب اقبال کے بارے میں بیسک اتنا ہی جانتے ہیں۔ باقی کچھ رہی صحیح کسر تھی وہ آج کل فیس بک نے نکال دی ہے۔ جس کو کہیں سے ٹوٹا پھوٹا بگڑا تگڑا شعر جو بھی ملتا ہے، وہ اس کے ساتھ اوپر ایک شاہین بنا ہوتا ہے اور ساتھ اقبال کی فوٹو بنی ہوتی ہے، اور وہ گردش کرنے لگ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ اقبال نے فرمایا۔ تو مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ شعر اقبال کا ہے، تو میں کہتا ہوں جی یہ اقبال کا ہے، لیکن علامہ اقبال کا نہیں ہے، یہ شعر اقبال مصری کا ہے۔ اس لیے بیٹا بی کیئرفل، جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ اقبال کا کوئی شعر دیکھیں، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ 80% سوشل میڈیا پہ اقبال کے نام سے جو چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں وہ علامہ محمد اقبال کی نہیں ہیں، وہ مصری محمد اقبال کی ہیں۔ تو اس لیے آپ اس اقبال پہ بلیو کریں جو کلیات اقبال میں ہے، اس اقبال میں نہیں جو اقبال کے شاہینوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلا رکھا ہے۔ اقبال کون ہے؟ اقبال کے بارے میں جب بھی آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقبال کون ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں 20th سینچری کا موسٹ انفلوئنشل فلاسفر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوا دنیا کے ممالک کے جغرافیوں کے اوپر، اور دنیا میں انڈیپینڈنس کی موومنٹس کے اوپر، اور دنیا میں ایک دنیا کے بہت بڑے مذہب کی بہت بڑی آبادی کو جس نے فکری طور پہ بڑے مثبت وے میں متاثر کیا، جو کہ نہ صرف مشرق کے علوم کا ماہر تھا بلکہ وہ مغرب کے علوم کا بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ اور میرے لیے، آپ کے لیے سب سے پہلا کویسچن کیا ہونا چاہیے کہ جی ہم ینگسٹرز ہیں، اقبال کو کوئی بابے بیٹھ کے پڑھیں تو پڑھیں، وہ فلسفے میں سر کھپائیں۔ میرے لیے کیا انسپریشن ہے اقبال میں؟ واٹ کائنڈ آف پرسنالٹی اقبال واز بینگ اے ینگسٹر؟ تو آپ کبھی اقبال کو ایکسپلور کریں۔ Before reaching the age of 30, Iqbal learned 8 most influential languages of the world، جن میں کئی ایسٹرن لینگویجز ہیں اور کئی ویسٹرن لینگویجز ہیں۔ اردو، پنجابی، سنسکرت، پرشین، عربک، یہ 5 ایشیائی زبانیں اقبال جانتے تھے۔ انگریزی، جرمن، اٹیلین، یہ 3 یورپین لینگویجز اقبال جانتے تھے 30 برس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے۔ آپ مجھے سچے دل سے بتائیں، کیا آپ نے آج تک کسی ینگسٹر کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جو 30 برس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا کی اتنی لینگویجز اور ان کے لٹریچر کو اور ان کی فلسفی کو جانتا ہو؟ اس کے بعد اقبال اب ہسٹری کا واحد سٹوڈنٹ ہے، یعنی اقبال کے کئی کانٹمپریریز جو ہیں وہ یو کے وغیرہ میں، یورپ میں پڑھتے رہے ہیں، جن میں گاندھی جی پڑھتے رہے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو پڑھتے رہے ہیں، موتی لال نہرو پڑھتے رہے ہیں، خود قائد اعظم محمد علی جناح پڑھتے رہے ہیں، اور بہت لوگ پڑھتے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے رٹے میں بھی یہ تھا کہ اقبال 1905 سے 1908 تک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلستان گئے،
تو وہ انگلستان میں انہوں نے کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ 3 سال 1905 سے 1908 تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 3 سال 3 برس میں اقبال نے کون کون سی ڈگریز حاصل کی؟ کیمبرج یونیورسٹی سے اقبال نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، کیمبرج یونیورسٹی سے اقبال نے بیرسٹر ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی، اور یونیورسٹی آف ہائیڈلبرگ سے علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 3 سال کے مختصر عرصہ میں یورپ کے 3 لیڈنگ انسٹیٹیوشنز سے اقبال نے 3 بہترین ڈگریز حاصل کی۔ کیا کوئی اسٹوڈنٹ اس ریکارڈ کو بریک کر سکتا ہے؟ تو بینگ اے ینگسٹر میرے لیے اور آپ کے لیے اقبال بہت بڑی انسپریشن ہے، کہ جس کو آپ اقبال کہتے ہیں، جس کو آپ اتنا پریز کرتے ہیں، جس کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں، وہ کتنا پریکٹیکل آدمی تھا اپنی لائف میں۔ یعنی یہاں پہ تو یہ پورٹرے کیا جاتا ہے نا کہ اقبال صاحب سارا دن چارپائی پہ وہ تکیہ لگا کے اور حکے کی گڑ گڑ کرتے رہتے تھے، اور پھر کوئی شعر آ جاتا تھا تو وہ شعر لکھ دیتے تھے۔ بھیا ایسی بات نہیں ہے۔ اقبال صاحب نے اپنا جتنا وقت صرف کیا علم میں، تعلیم میں، چیزوں کو حاصل کرنے میں، مشاہدہ کرنے میں، تو وہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ دوسری چیز جو میں پہلے گفتگو میں نے بیچ میں چھوڑ دی، آپ یہ دیکھیں کہ آج 3 کنٹریز ساؤتھ ایشیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس جغرافیے کے اوپر جو جغرافیہ اقبال نے سجیسٹ کیا تھا، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ 3 جغرافیے اقبال کی آئیڈیالوجی کے ساتھ پھوٹے، کیونکہ اقبال یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کبھی ایک ملک نہیں رہا۔ موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس، موسٹ آف دی ینگ مسلم پاپولیشن in the South Asia, they don't know the reality that India never existed as an united India unless until there was an imperial power behind that. مغل آئے تو انڈیا کو انہوں نے یونائٹ کیا، انگریز آیا تو انڈیا کو انہوں نے یونائٹ کیا، اشوکا کی اور چندر گپتا موریہ کی تلوار آئی تو انہوں نے انڈیا کو یونائٹ کیا، ادروائز نیچرلی انڈیا کب یونائٹڈ رہا ہے؟ آپ گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا جب انگریز یہاں پہ تھا 563 پرنسلی سٹیٹس ایگزسٹ کرتی تھیں، جن میں 150 ریاستوں کے پاس سوورینٹی تھی، خود مختار ریاستیں تھیں تاج برطانیہ کے نیچے، تو انڈیا تو کبھی یونائٹڈ تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑا فراڈ 20th سینچری کا یونائٹڈ انڈیا کا نعرہ تھا، سب سے بڑا پولیٹیکل فراڈ یونائٹڈ انڈیا کا نعرہ تھا۔ انڈیا آج بھی یونائٹڈ نہیں ہے۔ 36 علیحدگی کی تحریکیں ہندوستان کے اندر چل رہی ہیں اب بھی۔ تو اقبال تھے اس وقت جو یہ کہتے تھے کہ انڈیا کبھی ایک تھا ہی نہیں، اور انگریز کے چلے جانے کے بعد انڈیا کبھی ایک ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو یہاں مختلف آئیڈینٹیٹیز بستی ہیں، ان آئیڈینٹیٹیز کو ان کے رائٹس دیے جائیں اور ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، جس میں اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سینٹرل ایشیا میں۔ سینٹرل ایشیا میں تاجکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جب روس کے خلاف انقلاب آ رہا تھا۔ اب تاجکستان کدھر ہے؟ درمیان میں افغانستان ہے، ادھر تاجکستان ہے، ادھر پاکستان ہے، تو ہمارا کوئی ڈائریکٹ ان کے ساتھ بارڈر بھی نہیں لگتا تاجکستان کے ساتھ، لیکن تاجکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا ریولوشنری اینتھم جو تھا، ان کا جو ترانہ تھا انقلابی، وہ اقبال کی پوئم تھی، اے غنچۂ خوابیدہ چون نرگس نہ گراں خیز، کاشانہ ما رفت بتاراج غماں خیز، از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، فریاد ز افرنگ و شیرینی افرنگ، عالم ہمہ ویرانہ ز پرویزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، کہ اے سوئے ہوئے گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، اے حرم کو تعمیر کرنے والے دوبارہ حرم کے دفاع کے لیے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ۔ تو کہاں تاجکستان، کہاں پاکستان؟ تو آپ دیکھیں اقبال کا انفلوئنس تھا کتنا بڑا اس پہ۔ تیسری میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں ایران کی۔ ایران میں ریولوشن آیا، آپ سب جانتے ہیں،
ایران کی جو ریولوشن لیڈ کر رہے تھے وہ دو لوگ تھے. ایک امام خمینی تھے اور دوسرے ان کے جو رفیق کار تھے ڈاکٹر علی شریعتی. دونوں بڑے انفلوئنشل ایرانی ریولوشن کے سربراہ رہے ہیں. میں نے خود ایران وزٹ کیا اور یہاں بھی کئی ایرانی آتے ہیں اقبال پہ بات کرنے کے لیے. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جو ریولوشنری لیڈر تھے علامہ خمینی صاحب, ان کی کوئی ایک سنگل سپیچ بھی ایسی نہیں ہے جو اقبال کی پوئٹری کو ریفرنس کیے بغیر انہوں نے کی ہو. ڈاکٹر علی شریعتی اتنے بڑے ریولوشنری لیڈر تھے ایران کے. بیٹا یہ بات غور سے سنیں, یہ یاد رکھنے کی ہے, بہت بڑی بات انہوں نے کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں ایک اپنا ان کا کلچر ہے, ایک میجورٹی پاپولیشن ہے, ان کا بلیف سسٹم ہے اپنا. تو اقبال ظاہر ہے وہ اس سے تھوڑے ڈیفرنٹ بلیفز رکھتے تھے. تو وہاں حسینیہ ارشاد ایک ادارہ ہے تہران میں, وہاں پہ اقبال ڈے منایا جا رہا تھا. ڈاکٹر علی شریعتی اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. تو ایک آدمی وہاں کھڑا ہو گیا, اس نے دو چار اقبال پہ اعتراض کیے. وہ جی اقبال تو یہ تھے, اقبال تو وہ تھے, تو تہران میں کیوں اقبال پہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ اب علی شریعتی بھی یہ ساری باتیں جانتے تھے. تو علی شریعتی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جائیں, آپ کو نہیں پتہ اقبال کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا آپ بتائیں اقبال کون ہے. علی شریعتی, ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال کون ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اقبال اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے. اگر آپ اسلام کی تاریخ کا نچوڑ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اقبال اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے. ایک جگہ پہ رکھ کے اگر آپ اس تاریخ کو, اس کے سارے ذخیرے کو, اس کے علم و ادب کو, اس کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اقبال کو دیکھیں. اسی طرح میں ابھی آنریبل پرنسپل صاحب کو ایک واقعہ بتا رہا تھا. آپ مجھے بتائیں آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مہدی سوڈانی کا نام سنا ہے؟ مہدی سوڈانی, ہاؤ مینی آف یو نو؟ نو ون نوز. اوکے, یہ انٹرسٹنگ بات ہے. مہدی سوڈانی سوڈان میں جو انگریز کے خلاف جدوجہد ہو رہی تھی, برٹش کالونی کے خلاف, اس کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور ان کو لارڈ کشنر نے شہید کروا دیا. اقبال نے مہدی سوڈانی کے لیے پوئمز لکھی. مہدی سوڈانی کے بیٹے صادق عبد الرحمن المادی جو سوڈان کے پرائم منسٹر رہے, انہوں نے پاکستان میں آ کے مسلم انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ اسی طرح انہوں نے آڈینس میں جو بات انہوں نے کہی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آج بھی لوگ سوڈان کے بارے میں نہیں جانتے پاکستان میں بیٹھ کے کہ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن 1920 میں لاہور میں بیٹھا ہوا ایک شخص, جب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, جب ٹی وی چینلز نہیں تھے, جب ریڈیوز نہیں تھے, ایک شخص لاہور میں بیٹھ کے سوڈان کے بارے میں یہ خبر رکھتا تھا کہ سوڈان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اقبال کو 20th سینچری کا ایسا بہترین مسلمان جانتا ہوں جس کے دل میں اسلام کا درد تھا اور جو دنیا اسلام کے احوال سے غافل نہیں تھا. تو پاکستان, سنٹرل ایشیا, ایران, ساؤتھ ایشیا, کہاں افریقہ, اور میں اسی طرح اگر مثالیں دیتا جاؤں آپ کو, ترکی کی میں مثال دیتا ہوں. ترکی میں آپ کبھی گوگل کریں کہ ہاؤ مینی گریوز آف اقبال, آپ کو تو پتہ ہے نا ایک ہی قبر ہے اقبال کی لاہور میں شاہی قلعہ کے باہر. لیکن جہاں مولانا رومی کا مقبرہ ہے, مولانا رومی کے مقبرے کے باہر کونیا میں, ترکی میں, مولانا رومی کے مقبرے کے باہر انہوں نے اقبال کی ایک آنریری گریو بنائی ہے, اعزازی قبر بنائی ہے, صرف علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کہ جو ٹرکش نیشن ہے وہ اقبال کو آن کرتی ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے رجب طیب اردگان کا ایک کلپ بھیجا جو پاکستان میں نہیں ہے, وہ ترکی میں ایک ریلی کو ایڈریس کر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے وہ ٹرکش زبان میں اقبال کی پوئٹری پڑھ رہے تھے. تو ہم سب یہ نہیں جانتے کہ اقبال کتنا انفلوئنس رکھتے ہیں. اقبال کے انٹروڈکشن میں ایک آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
آپ کو کتنی زبانوں کے نام آتے ہیں؟ کئی زبانیں ہیں. You just name a language and you will find translation of Iqbal's poetry and Iqbalian thought in that language. Whatever language you just name a language and you will find Iqbal's literature in that language. اور 20th century کا کوئی مسلم تھنکر، کوئی مسلم پوئٹ ایسا نہیں ہے جس کی پوئٹری کی اور جس کی تھاٹ کی اتنی زیادہ ٹرانسلیشنز دنیا میں کی گئی ہوں. جیپنیز میں، چائنیز میں، رشین میں، فرینچ میں، پرچگیز میں، اٹالین میں، جرمن میں، اسپینش میں، انگریزی میں تو اقبال نے خود لکھا، کورین کے اندر، اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر زبان کے اندر اقبال کی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور ہم مسلمانوں کے علاوہ بھی دنیا کے لوگ کتنا زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اقبال کے اندر. اور اقبال کے ضمن میں بات کرنا بہت مشکل کام ہے کہ آپ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں، کیونکہ ہر ٹاپک اتنا بڑا ہے. اقبال اور قرآن، اقبال اور عشق رسول، اقبال اور تاریخ عالم، اقبال اور نوجوان، اقبال اور پولیٹیکل تھاٹ، اقبال اور پاکستان، اقبال اور اس وقت کا ہندوستان، اقبال اور مغربی فلسفہ، اقبال اور امام غزالی، اقبال اور ابن العربی، اقبال اور جلال الدین رومی، اقبال اور فرید الدین عطا. یعنی آپ اتنے ٹاپکس ہیں. اقبال کی نعت گوئی، اقبال کی حمد، اقبال اور حریت، اقبال اور آزادی، اقبال اور کشمیر، اقبال اور فلسطین. یعنی اتنے ٹاپکس ہیں کہ آپ ایک سیشن میں اگر نام گنوانا شروع کریں ان عنوانات کا جو اقبال کے عنوانات ہیں، آپ صرف وہ بھی پورے نہیں کر سکتے. تو بیٹا اس سے کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ کنکلوژن اس سے یہ نکلتا ہے کہ آپ اس بات کا پرائیڈ لیں کہ آپ اقبال کی قوم ہیں. آپ ایسے مفکر کی قوم ہیں، آپ ایسے شخص کا خواب ہیں جس کو نہ صرف آپ جانتے ہیں، جس کو دنیا جانتی ہے، جس کو دنیا ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے اور جس کو دنیا ایڈمائر کرتی ہے. اقبال اور یوتھ، پہلی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ علامہ محمد اقبال نے جس خودی کا ذکر کیا اور جس عشق کا ذکر کیا، اقبال کی وہ بنیادی انسپریشن قرآن حکیم سے تھی. اور اقبال کو پڑھنے والے کی آپ کو میں ایک ایکسرسائز دیتا ہوں. آپ صرف 3 دن اقبال کو پڑھیں، آپ اپنے اندر انسپریشن فیل کریں گے ٹورڈز قرآن اینڈ ٹورڈز دی لو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف 3 دن پڑھیں، آپ کو یہ انسپریشن فیل ہوگی. اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں جب کبھی کبھی بہت ڈاؤن ہو جاتا ہوں تو میں 2 چیزیں پڑھتا ہوں، یا میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں. اور قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ یہاں سے پڑھیں، یہاں سے وہاں تک پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے، بزرگوں کے تجربات ہیں اس میں، بعض مخصوص مقامات، مخصوص صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے زیادہ بہتر آپ محسوس کرتے ہیں. لیکن جنرلی آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، قرآن آپ کی مایوسی دور کر دیتا ہے. قرآن کو کہیں سے بھی آپ کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، قرآن آپ کے اندر کی بے چینی ختم کر دیتا ہے، آپ کی نا امیدی ختم کر دیتا ہے. بیٹا قرآن کا یہ فیض میں نے اگر کسی پوئٹ میں دیکھا ہے تو وہ اقبال میں دیکھا ہے. آپ علامہ اقبال کا کلیات اٹھائیں اور کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، اقبال آپ کو بوسٹ اپ کر دے گا، اقبال آپ کی انرجیز ہائی کر دے گا، اقبال آپ کے اندر ایک ولولہ، ایک جوش پیدا کر دے گا. دوسری بات، آپ علامہ اقبال کو کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں، اقبال آپ کو لو آف پروفٹ کی طرف لے کے آئے گا. یعنی اقبال کو پڑھنے والے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور ادب رکھتا ہے. اقبال خود یہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنی ینگ ایج میں تھا اور مجھے موقع میسر آیا تو میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھا. اور اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کو حکیم الامت کیوں کہتے ہیں؟
تو اقبال نے کہا تھا کہ حکیم الامت مجھے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا تھا تو میرے دل پہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا راز کھول دیا تھا. اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، کہ یہ جو میرے اشعار تم پڑھتے ہو یہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل پہ کھولے ہیں. اسی طرح اقبال کو جو پڑھتا ہے وہ اس کی ایک زندہ نشانی یہ ہوتی ہے اقبال کو پڑھنے والے کی کہ وہ اپنی قوم سے، اپنی قوم کے مستقبل سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. آپ نے شکوہ پڑھا، آپ نے جواب شکوہ پڑھا. جواب شکوہ میں آپ پڑھیں کتنی سخت تنقید اقبال نے کی ہے مسلم دنیا پہ، کتنی سخت تنقید کی ہے. یعنی کچھ نہیں چھوڑا اس نے مسلمانوں کے پلے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. بھئی کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی افغان ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن کیا کوئی اس بات کا پرائیڈ لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو اقبال اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں مساوات نہیں رہی، مسلمانوں میں عدل نہیں رہا. دنیا کا سب سے اس وقت جو فرسودہ عدالتی نظام باقی رہ گیا ہے وہ مسلمان ریاستوں میں باقی رہ گیا ہے، جہاں انصاف نہیں ملتا آپ کو. پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں، آپ دیگر مسلم دنیا کے ممالک کے حالات دیکھ لیں، عدالتوں کے اندر اور اس کے علاوہ گورننس کے اندر جتنی زیادہ خرابیاں. اقبال کے زمانے میں بھی یہی خرابیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کے بارے میں جو پازیٹیو اپروچ اختیار کی اور انہوں نے پازیٹیو پوٹینشل کو انکریج کیا. تو اقبال کو ایکسپلور کرنے والے کی، اقبال کو پڑھنے والے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ تاریکی کے اندر شمع تلاش کر لیتا ہے، وہ اندھیروں کے اندر روشنی کی کرن تلاش کر لیتا ہے، وہ گھٹا ٹوپ رات کے اندر، سیاہ رات کے اندر وہ چاند کی روشنی تلاش کر لیتا ہے، اور وہ تاریک سیاہ دنوں کے اندر سورج کو تلاش کر لیتا ہے، وہ بدترین خزاں کے اندر کھلتے ہوئے پھول تلاش کر لیتا ہے، وہ بدترین قحط کے اندر ابر تلاش کر لیتا ہے، بارش تلاش کر لیتا ہے. یہ اقبال کو پڑھنے والے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا. آپ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، میں لوگوں سے سنتا رہتا ہوں مایوسی کی باتیں، لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ صلح حدیبیہ کیوں نہیں پڑھتے، آپ طائف کیوں نہیں پڑھتے، آپ ہجرت کیوں نہیں پڑھتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے غار میں، اور کفار میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا فاصلہ رہ گیا تھا، ایک مکڑی کے جالے کا. یعنی اس سے باریک، اس سے چھوٹا فاصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ کفار کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مکڑی کے جالے کا فاصلہ رہ گیا تھا. اب آپ کر لیں اس پہ تنقید. بدر میں، احد میں، آپ کر لیں ان سب کا کریٹیکل انالیسس. صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام اور بڑے جید صحابہ کرام یہ کہتے تھے یا رسول اللہ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے، کیا ہماری کتاب سچی نہیں ہے، کیا آپ کی نبوت سچی نہیں ہے، ہم کیوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں جبکہ ہم ایک فاتح کے طور پہ داخل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے، صحابہ کرام میں سے بعض میں وہ ایک اضطراب کی کیفیت چل رہی تھی. اس موقع پہ کون سی صورت نازل ہوئی جو یہ کہتی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو ایسی فتح عطا کی ہے جو فتح مبین کہلائے گی. جس وقت ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی آپ کے ہمارے اس علاقے میں، سرگودا میں، خوشاب میں، چکوال میں، جیلم میں بہت بڑی تعداد کے اندر انگریز نے یہاں سے فوجی ریکروٹ کیے، ورلڈ وار 1 میں بھی، ورلڈ وار 2 میں بھی. اور وہ کن رینکس کے اوپر تھے؟ کوئی سپاہی تھا، کوئی حوالدار تھا، سب چھوٹے سپاہی تھے. کیا کسی نے سوچا تھا کہ جیلم، چکوال، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، خوشاب، سون سکیسر، ان علاقوں کے یہ چھوٹے چھوٹے فوجیوں کے بچے دنیا اسلام کی سب سے طاقتور فوج کھڑی کر دیں گے، دنیا اسلام کی پہلی نیوکلیئر طاقت کھڑی کر دیں گے؟ کیا اس وقت کسی نے سوچا تھا؟ اس وقت تو لوگ انہیں تانا دیتے تھے کہ یہ انگریز کے لیے کرائے پہ لڑنے جا رہے ہیں.
تو آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ شر سے کس طرح خیر کو پیدا کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا میرے مالک کی، میرے خالق کی، میرے اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ وہ اندھیرے سے روشنی کو نکالتا ہے۔ آج اگر پاکستان میں اندھیرا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اندھیرا ہمیشہ رہنے کے لیے ہے؟ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ شام نے ایک دن اجالے کے اندر بدلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں کریج ہے، اگر آپ میں پوٹینشل ہے، اگر آپ میں آگے بڑھنے کی طاقت ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آج جو مایوسی ہے آپ کی امید اقبال کی امید کی طرح طاقتور ہو، آپ کی امید محمد علی جناح کی امید کی طرح طاقتور ہو، آپ کی امید ایک سچے مومن کی طرح، ایک سچے مسلمان کی امید کی طرح طاقتور ہو، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ میرا مالک شر سے خیر کو، خیر سے شر کو نکالتا ہے، جو اندھیری رات کو مٹا کے صبح کا سورج طلوع کرتا ہے، وہ ہماری قوم کی بھی تقدیر بدلے گا ہماری محنت کے ساتھ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری پوائنٹ میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی جو اقبال نے یوتھ کے لیے کہا ہے، وہ اقبال نے کہا ہے کہ آپ توہم پرستی اور یہ جو ستارے اور سیارے اور ان سے اپنی قسمت کو منسوب کرنا، اقبال آپ کو اس سے نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی کہ ستارہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ ہوگا، اقبال نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اقبال نے یہ کہا کہ میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، یہ جو پامسٹ نجومی ہیں یہ میرا مقام کیا سمجھیں، میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، میں خاک زندہ ہوں تابع ستارہ نہیں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا نائب ہوں، میری تقدیر ستاروں کے تابع نہیں ہے، میرے عمل کی قوت سے میری تقدیر تبدیل ہوتی ہے۔ سورہ ملک کو آپ کبھی پڑھیں، سورہ ملک جہاں سے شروع ہوتی ہے، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں تم میں اچھا عمل کس نے کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کے بھیجا، تو کیا آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا؟ اس نے بے اختیار بنا کے بھیجا، آپ کو اس نے عمل کا اختیار دیا۔ اس لیے اقبال نے اس فلسفی کو سمپلیفائی کر کے بیان کیا کہ بیٹا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تم نار کا عمل کرو گے تو تمہاری زندگی آگ ہے، اگر گلزار کا عمل کرو گے تو تمہاری زندگی گلزار ہے، تمہاری زندگی نور ہے۔ تو یہ تمہارے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ایک مقام پہ اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، کہ تقدیر کے پابند پتھر اور پودے ہوتے ہیں، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس لیے جو اقبال کو پڑھتا ہے اس کے اندر کرج ہوتی ہے عمل کرنے کی، جذبہ ہوتا ہے عمل کرنے کا، اور وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا، جیسے اقبال ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا۔ یہ اپنا اگر آپ کوئی لائف سلوگن بنانا چاہتے ہیں، کوئی لائف اچیومنٹس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اقبال کے اس شعر کو اپنا سلوگن بنا لیں، اپنا لائف پرنسپل بنا لیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کہ اب یہ پتہ نہیں یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کہ یہ عمل خود نہیں کرتا اور اپنی بے عملی کو تھونپ دیتا ہے خدا کی تقدیر پہ، کہ جی یہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تمہارے عمل سے تمہاری تقدیر بدل بھی سکتی تھی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہاتھ دیے کہ اس سے محنت کرو، آنکھیں دیں کہ اس سے راستہ دیکھو، پاؤں دیے کہ اس سے چل کے جاؤ، عقل دی کہ اس سے سوچو، غور و فکر کرو۔ قرآن کو آپ دیکھیں بار بار، قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، کہ یہ لوگ اونٹ میں غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، یہ آسمان میں کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم نے کیسے بلند کیا، یہ زمین پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم نے کیسے بچھائی۔
یہ پہاڑوں میں کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم نے کیسے نسب کی ہے؟ کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ مرزا غالب کو دیکھیں، کتنے سمپل کویسچنز اس نے اٹھائے کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. ہاؤ مینی آف یو ہیو ریڈ فلاسفی ایور ان یور لائف؟ نیور. آپ پنجاب یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کا کیا حشر ہے. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کا کیا حشر ہے. پشاور یونیورسٹی میں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کا کیا حشر ہے. یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ جو امام غزالی کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو محمد اقبال کا ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں سے آپ کی اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے نابغے پیدا ہوئے. ابن سینا کا ڈپارٹمنٹ ہے، ابن رشد کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہمیں کوئی علم میں سیریس نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے اوپر آ کے جھوٹے اور چور اور یہ اور وہ اور بے دانش لوگ مسلط ہو گئے. کیوں مسلط نہ ہوں وہ لوگ؟ یہ تقدیر آپ نے اپنی بے عملی سے خود لکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا. آپ نے خود اپنی یہ حالت بنائی ہے. اللہ نے آپ کی تقدیر آپ کے عمل پہ چھوڑی ہے. قیامت کے دن کس چیز کا حساب بولے گا؟ اس چیز کا کہ میری تقدیر کو تم نے کیسے بھگتا تھا، یا اس چیز کا حساب لے گا میں نے تمہیں عمل کا اختیار دیا تھا، تم نے خیر کے عمل کو اختیار کیا یا شر کے عمل کو اختیار کیا؟ وہ اس چیز کا حساب لے گا نا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا کہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا. میں نے تمہیں اختیار دیا تھا کہ نیکی کرنی ہے اور بدی نہیں کرنی. تو دونوں میں چوائسز تمہاری تھیں. اگر تم نے بدی کی ہے تو اٹ واز یور چوائسز، اٹ واز یور چوائس. اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو یہ آپ کی چوائس تھی. اگر آپ نے شر کو چنا ہے تو یہ آپ کی چوائس تھی. اگر آپ نے جہالت کو چنا ہے تو یہ آپ کی چوائس تھی. اگر آپ نے علم کو چنا ہے تو یہ آپ کی چوائس تھی. خدا کا قانون جو ہے وہ میرٹ کے اوپر قائم ہے. وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا مذہب کی بنیاد پہ. جس کا جو مذہب ہے، جو محنت کرتا ہے، قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، میں آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ جو تھے وہ بغداد میں بھاگ کے داخل ہو رہے تھے جب ہلاکو خان کی فوج آ رہی تھی بغداد میں. تو سر ان سے کسی نے کہا، بزرگوں سے، کہ اتنے سہمے ہوئے، اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈرا ہوا اس لیے ہوں کہ بغداد میں مسلمانوں کو بدترین شکست ہونے والی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ رحمت کے مدد کے فرشتے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بغداد میں جو ظلم ہوتا رہا ہے، اس ظلم کے بدلے میں میں نے دیکھا ہے کہ مدد کے فرشتے ہلاکو خان کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. قدرت کے میرٹس کو آپ کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. آج آپ ڈٹرمن کر لیں آپ نے ایک بہتر مسلمان بننا ہے، سچا مسلمان بننا ہے. ٹروتھ از کی ٹو ایوری تھنگ. سبسکرپشن ٹو ٹروتھ، سبسکرپشن ٹو ٹروتھ میک یو کوالیفائز فار ہیونز. یو نو دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے. اور آپ کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو سبسکرپشن ٹو ٹروتھ میکس یو کوالیفائز ٹو ہیونز. سچائی، وہ علوم جن سے دنیا گھبراتی ہے. حضرت سلطان باہو کیا کہتے ہیں؟ اس سے راول جائیے باہو جس تھی خلقت ڈردی ہو. آپ بڑے سوالات میں غور کریں، وہ آپ کو کبھی گمراہ نہیں کرتے. یہ لوگ کہتے ہیں جی فزکس پڑھ کے لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، فلسفی پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ میں ایمان ہے، اگر آپ اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور آگے بڑھیں عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. اور یہ دیکھ کے کہ آپ کتنے بڑے مفکر کی، جو قرآن کا شاعر ہے،
ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے کہا تھا کہ یوں تو اقبال قرآن کا شاعر ہے مگر شاعروں کا بھی قرآن ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور کچھ وقت نکال کے اقبال کی پوئٹری کی بہت اچھی ٹرانسلیشنز ہیں، آپ وہ ضرور پڑھیں. ایک کتاب جو میں اسپیشلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، یہ بہت معروف اردو کے استاد ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں. ان کی کتاب ہے شرح بال جبریل. اقبال کی پوئٹری کی انڈرسٹینڈنگ پہ آج تک جو بہترین کتابیں لکھی گئیں طلباء کے لیے، یعنی جس کو ایک عام آدمی بھی بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شرح بال جبریل ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی ضرور پڑھیں. اور دوسری کتاب جو ہے اقبال کے اوپر جو آپ کو پڑھنی چاہیے وہ علم کا مسافر، ایک کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، بہت لمبی نہیں ہے، ڈاکٹر طالب حسین سیال کی کتاب ہے. یہ علم کا مسافر بہت آسان، سادہ اور عام فہم کتاب ہے. یہ دو کتابیں اگر آپ اقبال کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی ایک بہت اچھی بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے اقبال کے اوپر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر آگے اقبال پہ تھاؤزنڈز آف بکس اردو زبان میں لکھی گئی ہیں. اقبال کی تمام اردو پوئٹری کی بہت آسان ایکسپلینیشنز دیگر لوگوں کی بھی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ اقبال کو ضرور پڑھیں. اور اگر آپ اپنے آپ سے انصاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیوچر سے انصاف کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسل سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ٹائم آپ ضرور فرصت نکال کے اقبال کو پڑھیں. اقبال آپ کو قرآن کی طرف لے جائے گا، رسول اللہ کی محبت کی طرف لے جائے گا، اسلام کی تاریخ سے جوڑے گا، امید دے گا آپ کو، یقین دے گا آپ کو، اور ایک بہت اچھا مسلمان، ایک محنتی مسلمان، ایک دیانتدار مسلمان آپ کو بنا دے گا.